السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور پچھلے دنوں مارکیٹ میں خبریں چل رہی تھیں، چند ایک ریئلٹرز نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ جی DHA فیز 8 راولپنڈی اسلام آباد جو ہے یہ لانچ ہو گیا ہے۔ اس کی ایفیڈیوٹ فائلز جو ہیں، کیش فائلز، ڈیولپر فائل بھی جنہیں کہتے ہیں، وہ مارکیٹ میں آ گئی ہیں، فارمز وغیرہ بھی آ گئے ہیں۔ تو اچھی انویسٹمنٹ ہے، بکنگ کروا لیں۔ مجھے بھی کچھ دوستوں کی طرف سے میسیجز وغیرہ ریسیو ہوئے تھے کہ جی اس پہ ویڈیو بنائیں، ڈیٹیل بتائیں اس کی کیا ہے یہ۔ چلیں، بہت شکریہ، آپ سب نے ٹرسٹ کیا مجھ پہ۔ تو میں اپنے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ DHA فیز 8 راولپنڈی اسلام آباد نام کی کوئی سوسائٹی، کوئی فیز DHA نے لانچ نہیں جو ہے یہ کیا ابھی، نہ ہی کوئی فائلز وغیرہ اس کی مارکیٹ میں فلوٹ کی ہیں۔ یہ ایفیڈیوٹ فائلز، فارمز، کیش فائل جنہیں کہتے ہیں، یا ڈیولپر فائل بھی، یعنی ڈیولپمنٹ سے پہلے DHA کی لینڈ ڈیولپ جو کر رہا ہوتا ہے، جو بنا رہا ہوتا ہے، اس کی جو فائلز ہیں اوبویسلی اس نے بھی مارکیٹ سے پیسے اٹھانے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان فائلز کا تذکرہ جو ہے یہ چل رہا تھا۔ تو میں یہاں پہ DHA اسلام آباد راولپنڈی کی مینجمنٹ کی طرف سے، جو کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ نذیر حسین خان صاحب ہیں، سیکرٹری ہیں DHA راولپنڈی اسلام آباد کے، ان کے سائن اور سٹیمپ کے ساتھ ڈسکلیمر ایک جو ہے یہ ویڈیو میں یہاں پہ لگا دی ہے میں نے۔ اس ڈسکلیمر میں آپ دیکھ لیں، لکھا ہوا ہے کہ جو خبریں ہیں DHA فیز 8، DHA نیو اسلام آباد بھی کہا جا رہا ہے اس کو، نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کے نزدیک، یہ تمام بوگس ہے، فراڈ ہے۔ DHA اسلام آباد اور راولپنڈی جو ہے اس نے اس طرح کی کوئی فائلز ایشو نہیں کی، اور نہ ہی اس کے کوئی ممبرشپ فارمز وغیرہ جو ہیں وہ ایشو کیے ہیں۔ اور ان فائلز اور فارمز کے اندر DHA اسلام آباد راولپنڈی جو ہے اس کا نام اور اس کا لوگو دونوں غیر قانونی طور پر، اللیگلی اور ان لافلی استعمال کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے اگینسٹ DHA جو ہے یہ لیگل پروسیڈنگ جو ہے سٹارٹ کرے گا، جو بھی مجرم ہیں، سول پروسیڈنگ بھی اور کرمنل پروسیڈنگ، جس چیز میں بھی جو فال ہے یہ کرتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے جنرل پبلک جو ہے انہیں ایڈوائز کیا گیا ہے کہ ان خبروں کو، ان فارمز کو، ایسے جو ڈیلرز ہیں ان کو، جو لوگ ان فائلز کی ٹریڈنگ کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، ان لوگوں کو کسی طریقے سے بھی آپ نے ریسپونڈ نہیں جو ہے یہ کرنا۔ اور اگر آپ ریسپونڈ کرتے ہیں، اگر آپ پھر بھی اپنی ہارڈ ارنڈ منی جو ہے اس کے اندر انویسٹ کر بیٹھتے ہیں، کسی کو پیسے دے بیٹھتے ہیں، تو DHA اسلام آباد راولپنڈی جو ہے یہ کسی قسم کی رسپانسبلٹی بیئر نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے آلریڈی جو ہے جنرل پبلک کو اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے انفارم جو ہے یہ کر دی ہے، اور میں نے آپ تک یہ آگے چیز پہنچا دی ہے۔ تو DHA کی کسی بھی کانسیکوینسز جو بھی آتے ہیں کسی بھی ڈیل کی وجہ سے، DHA کوئی ریسپانسبلٹی اس کی نہیں ہوگی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی اس کی۔ تو یہ تھی DHA فیز 8 راولپنڈی اسلام آباد جو ہے، یا DHA نیو اسلام آباد کے نام پہ جو فائلز وغیرہ یا فارمز وغیرہ مارکیٹ میں گردش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب مارکیٹ تیز چل رہی ہوتی ہے، ہر کوئی پیسے لگا رہا ہوتا ہے، تیار بیٹھا ہوتا ہے، کوئی آپشن آئے نیا تو پیسے لگائیں، تو اس موقع پہ لوگوں کو
اس طریقے سے لوٹنا، فراڈ کرنا بہت آسان ہے۔ جیسے کہ ڈی ایچ اے فیصل آباد جو ہے، اس کا جی ایچ کیو میں اپروول ہوا ہے، ابھی صرف اپروول اس کا ہوا ہے ڈی ایچ اے فیصل آباد کا، ابھی باقی اس کے آفیسر جو ہے وہ ہائر کر رہے ہیں، باقی کوئی اس کی اپڈیٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ نیوز جیسی بریک ہوئی ہے تو لوگوں کی فون کالز آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں کہ جی جو پیمنٹ پلان کیا ہے، ڈیٹیل کیا ہے اس کی، یہ وہ۔ یار ویڈیو کے اندر آلریڈی بتایا ہوا ہے کہ کوئی اپڈیٹ فی الحال نہیں ہے، لیکن نیوز یہ ہے، یہ ریئلٹی ہے کہ اس کا جی ایچ کیو کی طرف سے اپروول ہو گیا اور بہت جلد یہ لانچ ہونے جا رہا ہے۔ تو اسی کی دیکھا دیکھی یہ پنڈی اسلام آباد کے بھی جو ڈیلرز وغیرہ ہیں، ان لوگوں نے بھی ڈی ایچ اے فیز 8 راولپنڈی اسلام آباد اس کا بھی شوشہ جو ہے یہ چھیڑ دیا ہے کہ جی اس طریقے سے نیا ڈی ایچ اے پنڈی اسلام آباد میں بھی نکالیں ہیں تو یہاں کے لوگوں کو لوٹ سکتے ہیں، پیسے وغیرہ جو ہے یہ لے سکتے ہیں ان لوگوں سے۔ تو اس قسم کے لوگوں سے بچنا اوبویسلی آپ کا ہی کام ہے۔ ڈی ایچ اے جو ہے وہ ڈسکلیمرز دے سکتا ہے، وہ نوٹیفیکیشنز لوگوں کو دے سکتا ہے، بتا سکتا ہے، آگے پیسے لگانا نہ لگانا، بے خبری میں رہنا، یہ آپ لوگوں کا اختیار ہے۔ اور جب بھی پیسے لگاتے ہیں، جہاں بھی پیسے لگاتے ہیں، ایک سورس سے مت پوچھیں، 10 جگہ سے آپ لوگ کنفرم جو ہے یہ کر لیں، اس کے بعد ہی پیسے لگائیں۔ پرابلم تبھی ہوتی ہے جب آپ لوگ ایک جگہ سن کے فوراً جو پینک میں آ جاتے ہیں، پیسے لگانا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ڈیلرز کو، دوسروں کو، ان کے لیٹر ہیڈ کے اوپر جو پیسے وغیرہ یہ دینا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو پرابلم یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس چیز کو اوائڈ جو ہے یہ کرنا ہے آپ نے۔ اور فیوچر میں جب بھی ڈی ایچ اے کا نیا کوئی پروجیکٹ آتا ہے، آپ دیکھیں ڈی ایچ اے فیز 5 اچھا بھلا پڑا ہوا ہے ابھی، ڈی ایچ اے فیز 6 جسے ڈی ایچ اے فیز 2 ایکسٹینشن کہتے تھے، اس نے سارے نے تیار ہونا ہے ابھی۔ اس کے علاوہ ڈی ایچ اے ویلی جو ہے، اس کے اوپر تیزی سے کام جو ہے یہ چل رہا ہے، اس نے تیار ہونا ہے۔ اب یہ والا ایریا جب سارا پڑا ہوا ہے، ڈیولپ نہیں ہوا، اور سب کو معلوم ہے رنگ روڈ جو بننی ہے اس کے اوپر ڈی ایچ اے فیز 9 اور جو 10 ہے وہ آتے ہیں، تو ان کی لانچ کی ابھی تک بات نہیں ہو رہی، تو یہ ایئرپورٹ کی سائڈ پہ ڈی ایچ اے فیز 8 وغیرہ جو ہے یہ نکالنے کی بالکل بے تکی جو ہے یہ باتیں وغیرہ ہیں۔ اچھا، یہ ڈی ایچ اے راولپنڈی اسلام آباد فیز 8 جو ہے، اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن لاہور جو ہے، اس کی بھی ایک نیوز ہے۔ یہ ان کی مینجمنٹ جو ہے 22 اکتوبر کو ان لوگوں نے نوٹیفیکیشن نکالا ہے اس کا، جتنے بھی کسٹمرز ہیں، بائرز ہیں، سیلرز ہیں، ان سب کے لیے، کہ بحریہ ٹاؤن لاہور جو ہے اس کا سیکٹر ڈی جو ہے، بلاک AA BB CC D اور مڈ وے کمرشل جو ہے بحریہ ٹاؤن لاہور کا، اسے ایل ڈی اے نے اپروو جو ہے یہ کر دیا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آدھا بحریہ ٹاؤن اپرووڈ تھا ایل ڈی اے سے، آدھا اپروول نہیں تھا اس کا ابھی، تو ماشاءاللہ مبارک ہو سب کو کہ یہ بھی اپروو ہو گیا ایل ڈی اے کی طرف سے۔ تو اب جتنے بھی گورنمنٹ کے ٹیکسز وغیرہ جو ہیں، جتنے بھی چارجز وغیرہ ہیں، وہ سب کے سب ٹرانسفر کے ٹائم پہ اپلیکیبل ہوں گے، وہ سب کے سب آپ کو جو پے ہے وہ کرنے ہوں گے۔ تو یہ 2 نوٹیفیکیشنز تھے، یہ 2 نیوز اپڈیٹس تھیں۔ یہ بحریہ ٹاؤن والا 22 اکتوبر جو ہے 2021، اس کو جاری کیا گیا مینجمنٹ بحریہ ٹاؤن لاہور جو ہے اس کی سائڈ سے۔ تو دیکھیں میرا کام ہے آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہی دیتے رہنا، انویسٹمنٹ کرنا نہ کرنا، جو فیصلہ لینا، یہ کام ہے آپ سب کا۔ تو آپ اپنی سائڈ سے بھی کچھ نہ کچھ جو ورکنگ ہے وہ کرتے رہا کریں۔ تو مبارک ہو ان سب دوستوں کو جو بچ گئے ہیں ڈی ایچ اے فیز 8
راولپنڈی اسلام آباد جو ہے اس کی فیک فائل جو ہے اس فراڈ میں پھنسنے سے، اور جو پھنس چکے ہیں جو بائی کر بیٹھے ہیں ان کے لیے افسوس کر سکتا ہوں میں کہ انہوں نے ڈی ایچ اے سے نہیں جو ہے یہ پوچھا۔ دیکھیں کوئی چیز بھی ایفیڈیوٹ فائل آپ لیتے ہیں نا، 2-3-4 ہزار کا خرچہ ہوتا ہے، آپ ڈی ایچ اے ہیڈ آفس لے جا کے اس کی ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں، وہاں پہ ڈی ایچ اے کی اسٹیمپ لگ جاتی ہے اس کے اوپر، ڈی ایچ اے ویریفائی کر کے دے دیتا ہے، آپ کو بھی پیس آف مائنڈ جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ چیز اوریجنل ہے، ڈی ایچ اے نے آپ کے سامنے اس کو ویریفائی جو ہے یہ کر کے دیا ہوا ہے۔ اور سیکنڈلی، جب آپ کسی فراڈ ٹائپ کے ڈیلر کو یا کسی کو بھی آپ یہ کہیں گے چلیں ڈی ایچ اے ہیڈ آفس سے ویریفیکیشن کرواتے ہیں اس کی، تو اس آدمی نے چھپ جانا ہے ادھر ہی، اس نے وہیں ٹال مٹول سے کام لے لینا ہے اور آپ کو معلوم ہو جانا ہے کہ یہ چیز فراڈ ہے۔ تو چلیں، بیسٹ آف لک، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی انویسٹمنٹ کو محفوظ رکھے، برکت دے آپ سب کے رزق میں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا آپ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔